الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ، آج ہمارے یہاں رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ ایک رات مبارک گزر چکی اور آج پہلا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، وہ ہے سلسلۃ الاسماء الحسنى، یعنی اسماء حسنہ سیریز۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، عمر میں برکت ہوئی، صحت میں برکت رہی، تو ارادہ ہے پورا رمضان اس سلسلے کو جاری رکھنے کا۔ اسماء حسنہ یعنی بڑے خوبصورت نام، بہت پیارے نام، بڑے کمالات والے نام، اور یہ نام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں مقدمے کے طور پر پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بصیرت حاصل ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ جب انسان کے سامنے کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، دل بھی لگتا ہے، پڑھنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی کما حقہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ موضوع، یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا گیا، کوئی دوسرا عنوان کیوں نہیں لیا گیا۔ تو یہ پہلی ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو موضوع ہے اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور بڑے خوبصورت اور اچھے اچھے نام، اسی موضوع کو ہم نے کیوں منتخب کیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم، اور علم میں بھی پھر دینی علم بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس میں دینی علوم میں بھی بہت سارے علوم ہیں۔ علم عقائد بھی ہے، علم عبادات بھی ہے، علم معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اور بھی دوسرے علوم ہیں جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں، نحو، صرف وغیرہ جو ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ لیکن ان میں سب سے افضل علم کون سا؟ علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث۔ تو قرآن و حدیث میں تو عقائد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، اور مسائل بھی ہیں، کچھ
واقعات و قصے بھی ہے اور عبرت کی باتیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے افضل علم کون سا؟ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان افضل العلوم علم الاسماء والصفات، سب سے زیادہ فضیلت والا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا علم ہے۔ تو ہم نے اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ علوم میں سب سے زیادہ فضیلت والا علم یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں ایک علم ہے، علم کا ایک سمندر ہے۔ یہ کوئی صرف پڑھ لینے کے اور رٹ لینے کے نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علوم چھپائے ہیں، بہت معرفت چھپائی ہے، اس لیے ہم نے یہ علم منتخب کیا۔ دوسری وجہ اس علم کو منتخب کرنے کی کہ اس علم کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی ہمارے ایمان سے ہے۔ اس علم کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے، اور عقیدہ اگر صحیح نہ ہو تو انسان کی زندگی کی محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ سارے اعمال ہیں، بڑے مجاہدے کیے، بڑی نیکیاں کی، بہت عبادات کی، بہت اچھے اخلاق سے رہا، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اور دوسرے جو اسلامی عقائد ہیں ان میں اگر کچھ گڑبڑی ہو گئی، اس میں غلط عقیدہ بنا بیٹھا، تو یہ ساری چیزوں پر پانی پھیر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اس کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے۔ اس کی دلیل ہم سب جانتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے تھے اور مکتب میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم نے جہاں 5 کلمے یاد کیے تھے، اس کے بعد اور 2 چیزیں یاد کی تھی۔ ان میں سے ایک کو ایمان مجمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل میں ہم نے یاد کیا تھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ کیسے اللہ پر؟ کما ہوا، اللہ پر میں ایسے ہی ایمان لایا، میں نے اللہ کو ایسا ہی مانا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ باسمائہ وصفاتہ، اللہ کے تمام ناموں پر بھی ہم ایمان لائے اور اللہ کی تمام صفات پر بھی ایمان لائے۔ صفات مانا خوبیاں، کمالات۔ تو صرف اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے اور اللہ کی صفات پر اور اس کے جو صفاتی نام ہے جس کو عربی میں اسماء کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ مجمل طور پر، مختصر طور پر ہم ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ تو بچپن کی بات تھی۔ اب بہت سے 55 کو پہنچ گئے، بہت سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے، کیا پوری زندگی اسی مجمل اور مختصر ایمان پر ہی اکتفا کریں گے؟ یا وہ نام جن پر ہم ایمان لائے اس کی تفصیل معلوم کریں گے، کون کون سے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو ان ناموں کو، ان صفات کو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں، اس سیریز میں معلوم کریں گے، اس پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، یقین کو پیدا کریں گے، اس کا معنی انشاءاللہ سمجھیں گے، اس کے فوائد ہمارے سامنے آئیں گے اور وہ فائدے دوسرے انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کے ناموں پر، اس کی صفات پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ کے نام کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ، علم الاسماء والصفات کا تعلق اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور معرفت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں اس سے قاصر اور کوتاہ ہیں، ہماری عقلوں کی رسائی اور پہنچ وہاں تک نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان سکے، سمجھ سکے۔ لیکن اللہ نے اپنے صفاتی نام ہمارے سامنے رکھے ہیں اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ کیسا ہے۔
اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے صفاتی نام بیان فرمائے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان فرمائی، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ معرفت بہت بڑی دولت ہے، اور وہ معرفت کیسے حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ اس کے نام اور اس کے صفات کا علم حاصل کرنے سے۔ اور معرفت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور میں نے جنات و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں۔ اور لیعبدون کی تفسیر علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں لیعرفون، یعنی تاکہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ معرفت کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو پہچانتے نہیں ہیں اس کو اپنا معبود کیسے مانیں گے؟ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی پہچان تو ہو کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ جب اس کی معرفت ہوگی، اس کی پہچان ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی۔ تو گویا ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور معرفت کے راستے سے اس کی عبادت ہے۔ لہذا یہ تو ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لہذا اس کے اوپر ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ کسی عالم نے بہت پیاری بات کہی ہے اہمیت کے اعتبار سے، کہ دنیا میں ہمیں کسی انسان سے چھوٹا سا معاملہ کرنا ہو، مثال کے طور پر کسی لڑکی سے کوئی مرد نکاح کرنا چاہے، یا کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کروانا چاہے تو کتنی چیزیں معلوم کرتا ہے، اس کی کتنی معلومات حاصل کرتا ہے، اور اس کے سلسلے میں کتنا ڈیٹا لیتا ہے، اور اس کی ہر طرف سے تحقیق کرتا ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا کمال ہے، وہ کیا کماتا ہے، اس کی علمی لیاقت کیا ہے، گریجویشن اس کا کتنا ہے، کیا ہے اس میں اس کا روپ رنگ کیسا ہے، اس کی ہائٹ باڈی کیسی ہے، صحت کیسی ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہم اتنی ساری معلومات حاصل کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، تو ذرا سوچئے کہ خالق سماوات و خالق ارض، زمین و آسمان کا مالک، میری اور آپ کی زندگی کا مالک، موت و حیات جس کے قبضے میں، ہماری ہر سانس اسی کے مرہون منت ہے، جس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا گہرا کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا اور ہم اس کے پیدا کیے ہوئے، وہ کھلانے والا اور ہم کھانے والے، وہ زندگی دینے والا اور ہم جینے والے، ہر لمحے میں ہم اس کے محتاج، اس کے ساتھ ہمارا جتنا قریبی اور جتنا گہرا تعلق ہے اتنا کسی اور سے نہیں، تو کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو اس کی ہے، بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کی سب سے بڑی ضرورت اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت ہے، اس لیے معرفت بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ علم ہم نے اس لیے بھی آج منتخب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ ایک اور بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا کوئی کمال والا انسان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی لائف سٹائل کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کی چوائس کیا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، اور اس میں کون کون سے کمالات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ سب چیزیں انسان معلوم کرتا ہے۔ بہت سی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ انسان کو تعلق ہوتا ہے تو اس کی سب چیزوں کی ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں، اس کا بایو ڈیٹا پورا محفوظ ہوتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، لوگ اس کو معلوم کرتے ہیں۔ ایک بڑے انسان کے بارے میں کچھ معلوم کر کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، تو ادھر تو خالق ارض و سما کی معرفت ہے، اس کے بارے میں معلومات ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ جس کسی انسان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے وہ نقصان اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، اگرچہ اس کے برائیاں ہمارے سامنے نہ ہو، وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کمالات اپنے ذاتی ہیں، اور انسان اور اللہ کے درمیان کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ معرفت بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بہت بڑی بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ علم الاسماء والصفات
جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس سے محبت اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کو پہچانے اور پھر اس سے محبت نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ اور جب انسان اللہ سے محبت کرے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری لازماً کرتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اسے اللہ کا قرب اور نزدیکی دنیا آخرت میں حاصل نہ ہو، دنیا آخرت میں اس کو سعادت اور خوشیاں نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو علم الاسماء و صفات سے حاصل ہوگی معرفت، معرفت سے پیدا ہوگی محبت، محبت سے پیدا ہوگی اطاعت، اور اطاعت سے ملے گا اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی اور دنیا آخرت کی سعادت و کامیابی۔ اس لیے ہم نے اس علم کو منتخب کیا ہے۔ اور دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ایک تو ہوتے ہیں احکامات، حکم، اور ایک ہوتا ہے حاکم، یعنی حکم دینے والا۔ تو احکام کو معلوم کرنے سے پہلے اگر حاکم کی معرفت ہو جائے، حاکم کو ہم پہچان لے، تو اس کے حکم پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آج ہمارا بلکہ پورے معاشرہ اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ احکام تو معلوم ہے لیکن حکم دینے والے کی معرفت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی معرفت ہوتی، اللہ کی قسم کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم کو اگنور کر سکے، نظر انداز کر سکے اور چھوڑ سکے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احکامات جو ہماری زندگی میں ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ علم آج منتخب کیا ہے۔ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے، اس کی دعا بھی کریں۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام، اللہ ہی کے لیے ہے الاسماء الحسنى، سارے اچھے اچھے پیارے پیارے بڑے خوبصورت بڑے کمالات والے نام۔ فادعوہ بہا، تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اللہ کی عبادت بھی ان ناموں سے کرو، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، مانگنا ہے، تب بھی ان ناموں کو استعمال کرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس کے ناموں کی نہیں کوئی انتہا اسی کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدا، جس کے ناموں کی نہیں کوئی انتہا اسی کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کی تو کوئی انتہا نہیں، بے شمار نام ہے، اس لیے کہ اس کے کمالات لامحدود ہیں، تو جتنے کمالات اتنے نام ہیں۔ اور یاد رکھیے، نام سے کام بنتے ہیں، نام سے کام بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، نام میں بہت کچھ رکھا ہے۔ دنیا میں بہت سے متکبر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھواتے ہیں the name is enough، نام ہی کافی ہے، یعنی یہ نام لے لیا جائے تو لوگ آپ کو روکیں گے نہیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے یا کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے، اس نے ایک خاص کارڈ بنایا ہے اور مخصوص لوگوں کو اپنا وہ کارڈ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا کوئی خاص آدمی ہے۔ اب کسی آدمی کے پاس وہ کارڈ ہے، کسی بھی سرکاری محکمے میں آفس میں گیا، اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس نے وہ کارڈ نکالا اور سامنے پیش کیا، اس پر ایک نام لکھا تھا، بس یہ کارڈ دیکھتے ہی وہ سلام مارتا ہے اور آگے کام بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کس نے اثر کیا؟ the name is enough، یہ نام کافی ہے۔ جب دنیا کے انسانوں کے نام کا یہ اثر کبھی کبھی پڑتا ہے تو سب سے پیارا نام، سب سے طاقتور نام، سب سے قوی نام، سب سے زیادہ مؤثر اور پر اثر نام یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کے نام کی تاثیر کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہر کام کے شروع میں پڑھتے بسم اللہ، بسم اللہ۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں اس پر ہم کچھ وضاحت کریں گے کہ اللہ کے نام کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ اللہ کے جو مبارک نام ہیں، صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اور جس نام سے اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ صفت، اللہ کا وہ کمال ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے تفصیلی سبق شروع ہوں گے ہر نام کے بارے میں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت مزید آئے گی۔
ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، اور 100 غیر واحد ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 100 میں ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی ان ناموں کا احصاء کر لے، جو آدمی ان ناموں کو محفوظ کر لے، جو آدمی ان ناموں کا حق ادا کر دیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن اس ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام کا عدد بیان فرمایا ہے کہ 99 نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جو فضیلت ہے جنت میں داخل ہونے کی، وہ ان 99 ناموں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان 99 ناموں کو جو آدمی محفوظ کر لیں، اس کا حق ادا کر لیں، اس کے معنی کو سمجھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو دخول جنت کی جو فضیلت ہے وہ ان ناموں پر رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احصاہا، اس کا کیا معنی؟ بعض روایت میں حفیظہا بھی ہے، اس کو محفوظ کر لیں۔ تو احصاء کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ جو 99 نام ہیں ان کو زبانی یاد کر لیں، نیت کریں، ہم سب، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس سبق کے ساتھ ساتھ اس رمضان کے پورا ہونے سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے ان مبارک ناموں کو انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے۔ یہ پہلا کام ہے آج کا۔ تو ان ناموں کو زبانی یاد کر لینا، ان کے الفاظ کو، جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھ کے بھی سنائیں گے۔ تو ان ناموں کو اسی طرح صحیح طور پر یاد کر لینا ہے، نمبر 1۔ دوسرا کام، یعنی احصاہا کا معنی، دوسرا معنی کہ اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، یعنی اس کا کیا معنی، ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس نام کا معنی کیا، جیسے رحمان بڑا مہربان، رحمتوں والا، تو اسی طرح ہر نام کا معنی سمجھنا ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیپ میں جائیں گے، ذرا گہرائی میں سمجھیں گے کہ اس صفات کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، احصاہا کا تیسرا معنی، اس پر عمل، ایمان لانا۔ اب اللہ کے نام پر کیسے عمل کریں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی ہر نام کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تیسری بات کیا، اس پر ایمان لانے، اللہ کے اس نام کو ماننا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی وہ جو صفتی نام ہے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بعض اللہ کے نام ایسے ہیں جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور بعض نام ایسے ہیں کہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، تو اپنے اندر بھی رحمت پیدا کرے، جیسے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تو ہم بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بنیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ یہ اللہ کے نام کے اثرات اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور چوتھی چیز احصاہا میں جو داخل علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ان ناموں کی مدد سے، ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگ، جیسے یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، یا غفار اغفر لی، اے بخشش کرنے والے میری بخشش فرما، یا تواب تب علی، اے توبہ کی توفیق دینے والے مجھے توبہ کی توفیق دے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں سے دعا مانگنا، موقع کے مناسب جو چیز مانگی ہو اس کے مناسب اللہ کا جو نام ہوگا اس نام سے ہم اللہ کو پکاریں گے، اور پھر اللہ سے وہ نعمت مانگیں گے انشاءاللہ۔ اسماء حسنہ کی فہم کا طریقہ کیا ہے، یعنی ان ناموں کو کیسے سمجھیں گے، اس کو روزانہ میں نہیں کروں گا، پہلا دن ہے اس لیے بیان کر دیتا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اسماء حسنہ کو کس طرح سمجھنا ہے۔ نمبر 1، پہلے تو اس کا معنی سمجھنا ہے، اس لیے کہ اسماء حسنہ تو عربی میں ہے، تو ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو پہلے اس کا معنی سمجھنا ہے، ترجمہ، ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا ہے۔ نمبر 2، پھر اس نام کے اثرات پوری کائنات میں ہے، اس میں غور و فکر کر کے معرفت حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اس کے اثرات، اس کے مظاہر دنیا میں پھیلے ہوئے، تو ان چیزوں میں غور کرنا، اور غور کر کے پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ انشاءاللہ جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی، آپ کو مزہ آئے گا،
پھر زندگی جینے کا ایک مزہ الگ ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز تخلق باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ایسی ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اس کو اپنانا، اور جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کا طریقہ ہوگا۔ اب اخیر میں فوائد ذکر کر دیتا ہوں، گنواتا ہوں نمبر وار، انشاءاللہ 11 فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا علم حاصل کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، ہمارا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، پہلا فائدہ ایمان قوی اور مضبوط ہوگا۔ نمبر 2، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ نمبر 6، مخلوق کی عظمت و ہیبت دل سے نکل جائے۔ آج ہم لوگوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں، جب یہ ناموں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، سارے کمالات اللہ ہی کے ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو مخلوق کا جو خوف دلوں میں بیٹھا ہے، ان کی جو ہیبت ہے، اس کا جو ڈر ہے، وہ انشاءاللہ دل سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جائے گی۔ جب ان ناموں سے ہم دعا کریں گے تو چونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے مجھ سے دعا کرو، جب اللہ نے خود کہا تو وہ دعا قبول بھی کرے گا۔ تو ان ناموں کے ذریعے سے جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کی امید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، ان ناموں کو انشاءاللہ یاد کریں گے، ان کے معنی کو سمجھیں گے اور اس پر اپنے دل میں اس طرح کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے دعا مانگیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت سنائی، جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 9، گناہ چھوڑنا اور نیکی کرنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ان ناموں کو جب ہم سمجھیں گے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو اس کے ذریعے سے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 10، ان ناموں کی معرفت کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ جیسے جیسے نام پڑھتے جائیں گے ویسے سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اور نمبر 11، آخری فائدہ، زندگی کے سارے معاملات اور حالات میں ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ جب انسان کو اللہ کے ناموں کی معرفت ہوتی ہے تو پھر یہ پریشانیاں، یہ خودکشیاں اور یہ ٹینشن، ڈپریشن یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے حکیم، بڑا حکمت والا، یعنی جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جب انسان اس نام پر حقیقی معنی میں ایمان لاتا ہے، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر جو بھی حالات زندگی میں پیش آئے اس کو دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے کہ یہ حالات اللہ نے بھیجے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ زندگی میں سکون و اطمینان کے لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ 11 فوائد ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے سامنے محفوظ کر لیں۔ اب کرنے کے کام یہ ہے، سب سے پہلا کام اللہ کے جو 99 نام ہیں، بہت سے قرآن مجید کے شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم پڑھ کے بھی سنا دیں گے۔ ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے اور ترتیب بنانا ہے۔ پورے رمضان میں اگر روزانہ 4 نام بھی یاد کریں تو تھوڑے ہی دن میں انشاءاللہ یہ 99 نام پورے ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جو چھوٹی عمر والے ہیں وہ تو بہت جلدی یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا کام آج یہ کرنا ہے، خاص کر کے پڑھنے والوں کو، جو شاگرد ہیں، طالبات، طلبہ ہیں، کہ آج کے سبق کا خلاصہ تیار کر لیں۔ انشاءاللہ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ آج کیا کیا باتیں ہوئی، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ یہ سبق کو محفوظ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، سوالات بنا لیے جائے کہ کیا کیا چیزیں بیان کی گئی، اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجوہات، قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں کیا بیان کیا گیا، حدیث کے ضمن میں کیا بیان کیا گیا، احصاء کے کتنے معنی ہے، اسماء حسنہ کو سمجھنے کے کیا طریقے ہیں، اور اس علم کو پڑھنے اور سیکھنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے، یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے سبق کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سب سے پہلے ہم اللہ کا سب سے بڑا نام، ذاتی نام جو اللہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آئندہ کل کے لیے اجازت دیجیے، وقت پر حاضر ہو جائیں، پابندی کا اہتمام کریں۔ کسی دن آپ کا سبق چھوٹ جائے گا تو آگے کے سبقوں کو سمجھنا اس پر موقوف ہوگا، اس لیے روزانہ کے سبق میں پابندی سے حاضر رہیں، اہتمام کے ساتھ سنیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اور
ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، تو اس کے ذریعے سے واپس بھی سمجھ کے اپنے ذہن کے سوالات کو دور کر سکتے ہیں۔ اہتمام کریں، بہت بڑی فائدے کی چیز ہے، خود میرا بھی انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔